من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 جون کی صبح ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری چینل پر مجھے، اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہوں گے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اسی پہ ہماری ساری گفتگو ہے اور اسی پہ ہمارا سب سلسلہ ہے. تو اسی پہ ہم چل رہے تھے. تو ہم نے انسان کو ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان کیا ہے. انسان کو ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پر اس کی 2 ڈسٹریبیوشنز کی گئی ہیں، 2 حوالوں سے تقسیم کی گئی ہے انسان کے تصور کی. ایک ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ جسم ہے، مادہ ہے، نفس ہے، اور دوسرا روح ہے، دل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے پھر دیکھا کہ اس کو قرآن پاک میں کن تناظرات میں پیش کیا گیا ہے. 8 حوالوں سے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا، دیکھا، سمجھا. اور پھر اس کے بعد ہم آئے تو ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جو فلاسفہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور جو روحانیات کے اندر جن کا نام ہے وہ حضرات کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، اس کی کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے روح کو. تو اس میں ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے 2 میجر ڈسٹریبیوشنز کی ہیں. اسی طرح سے کہ جسم انسان کو جو ہے وہ جسم، مادہ اور نفس میں لیا ہے، اور پھر اس کو روح اور دل میں تقسیم کی ہے انسان کی. اور پھر یہ کہ کس طرح سے الکیمی آف ہیپینس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے. یہ حقیقی خوشی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی انسان کو، وہ ڈپریس رہے گا، وہ ڈسٹرائے ہوتا رہے گا، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا رہے گا، عذابوں کا شکار ہوتا رہے گا، جب تک کسی یعنی کہ اس کو خوشی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معرفت الہیہ حاصل نہ کرے. ٹھیک ہے. ڈیوائن کے ساتھ نہ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ نہ جڑ جائے، اور اپنا رابطہ محسوس نہ کرے، اور اس رابطے کو محفوظ نہ کرے، اس کو مؤثر بنانے کی کوشش نہ کرے، اس کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. معرفت الہیہ کیسے حاصل ہوگی، یہ بھی وہاں پہ بات ہوئی کہ جب تک کہ وہ 2 طریقوں سے کہ حواس خمسہ ہے، لیکن حواس خمسہ میں انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ ریلائبل سورس نہیں ہے. پھر یہ کہ انسان کے دل کو ڈائریکٹ خدا کی طرف جو ہے وہ ایک دروازہ کھولتا ہے، اور اس میں ڈیوائن جو نالج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ انٹر کرتا ہے، داخل کرتا ہے ایک مومن کے دل میں. تو وہ اس طریقے سے آپ اس دل کے کنویں سے مثال دی تھی انہوں نے کہ یہ حواس خمسہ سے جو ہے اللہ کی پہچان، اس کے نیچے بنیت ایک اس پانی کے کنویں کے پانی کے نیچے ایک صاف و شفاف چشمہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہے. تو جب ان حواس کے حاصل کرتا علم اور مشاہدات کو ہٹائیں گے تو پھر نیچے سے وہ کھڑکی کھلے گی، وہ دروازہ کھلے گا، وہ جس کو ہم کہہ لیں پورٹل، وہ پورٹل کھولے گا جو اللہ کی طرف کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ڈیوائن نالج اس میں دے گا، اور معرفت الہیہ حاصل ہوگی. اور پھر اس سے انسان کو دلی خوشی حاصل ہوگی، جو اس دل جہاں اس کی روح کا مقام ہے دل، وہاں پہ اس کو خوشی محسوس ہوگی. اور اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ مومن اور مومنہ جو ہے ان کی تعریفوں میں آپ اسے دیکھیں گے. اور وہ ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ اللہ کی نشانیوں میں تصور کیے جاتے ہیں. تو پھر یہ تھا سارا سلسلہ کہ اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ڈیفائن کیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل کیا کہتے ہیں، اور اس بارے میں پلیٹو کیا کہتا ہے، اور ایویسینا، ابن سینا، ڈیکارٹ، ٹھیک ہے، ابن العربی، ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے انسان کی ڈسٹریبیوشن کی ہے اور کس طرح ڈیفائن کیا ہے انسان کو. تو دیکھیے ایرسٹوٹل جو ہے وہ کہتا ہے، وہ تقسیم نہیں کرتا، یعنی کہ وہ ایک ہی پورا جز لیتا ہے، انسان کو تقسیم نہیں کرتا. وہ ایرسٹوٹل claims that the body and the mind of human are not 2 separate things. ٹھیک ہے، اور substances، کہ باڈی اور مائنڈ جو ہے وہ 2 الگ جو ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ substances ہیں نہ شے ہے. In his words, but one single unit، ایک سنگل یونٹ ہے. stating that the mind is the form of the human body، یعنی کہ اس کا جو دماغ ہے، انٹلیکٹ ہے، وہ اس کی باڈی کا ہی حصہ ہے، یعنی باڈی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، ذہانت ہے، اور وہ نالج کا وہ معیار جس کی بنیاد پہ انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے،
تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو حصہ ہے وہ آپ کی باڈی کا ہی حصہ ہے، یعنی کہ باڈی ہی باڈی ہے، انٹلیکٹ آپ کا جو ہے وہ کوئی دوسرا اسپیکٹ نہیں ہے، یعنی اس کے روحانی اسپیکٹ پہ اتنی روشنی پلیٹو نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، افلاطون اس میں نہیں جاتا. وہ کہتا ہے کہ انسان ایک جسد واحد ہے، اور اسی کے اس کا دل، روح اور اس کی باڈی، نفس، وہ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اس کے کہنے کا مطلب پھر یہی آگے آپ اس کی امپلیکیشن دیکھیں نا، کہ اگر باڈی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ روح رہے گی نہ کوئی اور چیز، یعنی کہ وہی والی بات ہوگی کہ جو میرا وجود ہے میں رکھتا ہوں، تو اگر وجود ختم ہو گیا، یہ ظاہری حالت ختم ہو گئی، تو کہانی ختم. سمجھ آ گئی بات؟ تو ایک ہی جسد ہے، اور اس میں کوئی روح کا اور انٹلیکٹ کا الگ حصہ نہیں ہے، الگ چیز نہیں ہے وہ، اور یہ باڈی الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے اور باڈی ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک میں اسے سمجھ پا رہی ہوں. تو یہ ہے صورتحال، اس نے ڈسٹریبیوشن نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز لی ہے اس نے. میں بھی آپ لوگ کچھ اور اس پہ وضاحت کر سکیں، لیکن بہرحال یہی ہے اس کا، کہ وہ یہی کہتا ہے کہ مائنڈ از دا فارم آف دا ہیومن باڈی، یعنی کہ جو باڈی ہے اس کو جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مائنڈ اسی کا فارم ہے، کوئی انٹلیکٹ یا ذہانت جو ہے، اور جو جس پہ ہم نے بات کی، الہام ہے، وجدان ہے، وہ چیزیں جو آپ کی ذہانت کے ہیں، وہ الگ سے وہ اس کو نہیں لے رہا، وہ اس کو ایک مٹیریل، جہاں تک مجھے سمجھ ہے، وہ مٹیریل باڈی کی طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ ایرسٹوٹل. آگے ہم چلتے ہیں تو ایویسینا کو. ایویسینا on the other hand thought the body and the mind to be two distinct different things like Plato. ٹھیک ہے. ایویسینا جو ہے on the other hand، یعنی ابن سینا جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، on the other hand thought the body and the mind are two distinct different things، یعنی کہ مختلف، بالکل مختلف جو ہے نا، واضح طور پر مختلف چیزیں ہیں. یعنی کہ آپ کا مائنڈ، انٹلیکٹ، آپ کی جو روحانیت ہے وہ، اور آپ کا باڈی، وہ کہتے ہیں کہ دو الگ چیزیں ہیں. لائک پلیٹو بھی اسی پہ ہے. ہی بلیو دیٹ باڈی ٹو بی merely a vehicle for transporting the mind or self around the material world. یعنی کہ یہ جسم جو ہے ایک اس گاڑی کی طرح ہے جس کے اندر جو ہے انسان کو دماغ کو جگہ دی گئی ہے، اس کے باقی اعضاء کو جگہ دی گئی ہے. باڈی صرف کیری کرتی ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور اس مٹیریل ورلڈ میں ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ ہے وجود. یہ وجود جو ہے وہ انسان کا مٹیریل ورلڈ میں جب موو کر رہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلان بندہ ہے، فلان بندہ ہے، فلان انسان ہے، فلان انسان ہے. تو مٹیریل ورلڈ میں اس کی جو ظاہری حالت کو دکھانے کے لیے اس باڈی کو دیا گیا ایک وہیکل ہے، ایک گاڑی ہے جس کا کام صرف سواریوں کو اندر بٹھانا ہے اور اتارنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہیکل، یعنی یہاں آپ دیکھیں نا، اگر وہیکل ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں بھی اندر ختم ہو گئیں، وہ الگ ہیں، لیکن وہ وہیکل جو ہے اسے لے جا رہی ہے، یعنی کہ ہمارا جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، وہ ان کو کیری کرتا ہے، ان باقی اعضاء کو. تو دا مائنڈ اور سیلف اراؤنڈ دا مٹیریل ورلڈ، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ وین اٹ واز ڈسٹرائڈ دا سینس آف بینگ اور دا فیلنگ آئی ایم وڈ انہیبٹ اندر باڈی. وہ کہتا ہے کہ یہ انہیبٹ بھی دوسری باڈی میں، یعنی کہ پلیٹو کا ہے، وہ اپنا اس کا ہے کہ، یعنی کہ یہاں تک یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایگری کر لیتے ہیں کہ الگ ہو گئی. یہ ایک ظاہری حالت جو ہے وہ دنیا میں مٹیریل ورلڈ میں موو کرنے کے لیے ہے کہ یہ انسان ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی باڈی کو ختم بھی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو وہ سینس ہے نا کہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ہوں، تو وہ باقی رہتی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے شعور میں ہے، وہ اس کی فطرت میں ہے کہ میں ہوں، میں ایک چیز ہوں، میں ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے. اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی باڈی کو بھی ختم کر دیا جائے تو وہ روح ٹریول کرتی رہے گی، یعنی جو اس کا شعور ہے، اس کا کانشیسنیس ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، وہ چیز ختم نہیں ہوگی. وہ آپ دیکھ لیں کہ جو یعنی کہ مرنے کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں روح کا جو مقام ہے، روح مرتی تو نہیں ہے، تو جو چیز ہے وہ اس کی ڈائمنشن چینج ہو جاتی ہے، اس کی انرجی کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے، اس کو وہیکل کی ضرورت نہیں رہتی. جب یہ وہیکل کی ضرورت یا اس باڈی کی ضرورت جو ہے وہ اس دنیا کی مٹیریل دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے. باقی جو دوسری ڈائمنشنز میں انسان چاہتا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ یہ جو انتقال ہم اسے کہتے ہیں نا، ٹرانسفر ہے، اٹس اے ٹرانسفر، اٹس ناٹ ڈیتھ ختم شد.
کہانی ختم شد. نو, وہی والی کل بات ہوئی کہ احمد ندیم قاسمی جو ہیں انہوں نے جب لکھا کہ ایک دریا کے پار جب میں اترا تو ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو. ہاں, تو جب یہ کہانی ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور کہانی ہے وہاں پہ, ایک اور دنیا ہے, اس کے الگ تقاضے ہیں, اس میں انرجی الگ طرح سے ٹریول کرتی ہے, اس کو پھر یہ جسمانی جسم کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نفس کی. تو پھر وہاں پہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو چیز ہے کہ میں ہوں, ٹھیک ہے, میں انجم بخاری ہوں, آپ لوگوں میں سے جو آپ کے نام ہے, وہ جو چیز ہے وہ سینس باقی رہتی ہے. یہ کہنے کا ان کا مطلب ہے. پلاٹو اور ایویسینا ابن سینا یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے ڈیکارٹ کیا ہے. ڈیکارٹ ہیڈ دا سیم آئیڈیا who created a thought experiment to prove a sense of awareness beyond anything material in it. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے, وہ بالکل میٹیریل کا انکار کرتا ہے ڈیکارٹ. ٹھیک ہے نا, ڈیکارٹ بھی ایک فلاسفر تھا. تو ڈیکارٹ ہیڈ دا سیم آئیڈیا who created a thought experiment. ٹھیک ہے, ایک سوچ کی وہ بات کرتا ہے, سوچ کے تجربہ, اس نے ایک تجربہ یعنی کہ فلاسفیکلی تجربہ, یہ وہ تجربہ نہیں جو لیبارٹری والا تجربہ, وہ ایک مثال دے رہا ہے, ایک دلیل دے رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ جسے کہا جاتا ہے ڈیکارٹ کا, ٹو پروو اے سینس آف اویئرنیس. ٹھیک ہے, بیونڈ اینی تھنگ مٹیریل ان اٹ. وہ کہتا ہے کہ سینس آف اویئرنیس, وہی والی بات جو پلیٹو کر رہا تھا, ایویسینا کر رہا تھا, وہی بات یہاں پہ ڈیکارٹ بھی کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سینس آف اویئرنیس جو ہے اس کو پروف کرنے کے لیے, کہ سینس آف اویئرنیس کہ میں ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں, وہ جو ہے سینس آف اویئرنیس جو ہے وہ کہتا ہے بیونڈ اینی تھنگ مٹیریل ان اٹ. یعنی یہ اس کے اندر مٹیریل کا کام نہیں ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں, مجھے اپنا شعور ہے کہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا, جیسے امام غزالی نے جب ڈسٹریبیوشن کی انسان کی دو حوالوں سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ دل کو جو ہے معلوم کرنے کے لیے دل کی پہلے ایگزسٹنس کو فیل کریں. ٹھیک ہے نا, یعنی اپنی روح کی ایگزسٹنس کو فیل کریں کہ ہارٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ سینس آف اویئرنیس جو ہے بیونڈ اینی تھنگ مٹیریل ان اٹ, اس کے علاوہ آپ یعنی کہ سینس آف اویئرنیس میں مٹیریل کا کوئی کام نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ڈیکارٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے, ہی آسک اس ٹو امیجن آر سیلفس being followed around by a demon who is trying to deceive us of everything that we could possibly be deceived of. Descartes eventually concludes that this demon could very well deceive. ٹھیک ہے, very well deceive is about to just about everything except one thing, that fact that we exist. وہ کہتا ہے تھاٹ ایکسپیریمنٹ جو ڈیکارٹ کا ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ تصور کرو ایک شیطان, ایک ڈیمن ہے, تو وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ اتنا زیادہ حملہ آور ہوتا ہے آپ پر کہ آپ کے ہر فعل کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ شیطان, ٹھیک ہے, ہر فعل کو کنٹرول کرتا ہے, اتنی خرابیاں پیدا کرتا ہے آپ کے اندر, آپ کے نفس میں اتنی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ہر حوالے سے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, ہر حوالے سے آپ کو ڈسیو کرتا ہے. لیکن وہ جو سینس آف اویئرنیس ہے کہ میں ہوں, اس کو ڈیمن نہیں ختم کر سکتا. وہ سینس آف اویئرنیس جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. وہ تھاٹ کا جو پروسیس ہے کہ میں ہوں, مجھے اپنی اویئرنیس ہے, وہ نہیں ختم کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے میرے ساتھ انسان کو کیا معاملات ہو رہے ہیں, کون میرے پہ حملہ آور ہو رہا ہے, کیا کس طرح سے ہو رہا ہے, سب کچھ. لیکن یہ ہے کہ وہ سینس آف اویئرنیس نہیں ختم کر سکتا. اچھا, پھر ایویسینا جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. تو ایویسینا جو ہے فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. جیسا یہ تھاٹ کا انہوں نے کہا کہ سینس جو ہے اویئرنیس کی جو ہے اس کے اوپر اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں کہ ڈیمن سب کچھ اگر آپ کا ختم کر دیتا ہے. ڈیمن کا اٹیک تو آپ کو پتہ ہے, شیطان کا اٹیک کتنا خطرناک ہے, انسان کے سارے افعال چینج کر دیتا ہے, اس کا تھاٹ پروسیس کے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ کہ میں کون ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں, یہ سینس اس کی ختم نہیں کر سکتا. سم تھنگ ایلس ہے, یہ مٹیریل ورلڈ سے یا جو اعمال سرزد اس سے ہو رہے ہیں, یہ تھاٹ کا پروسیس جو ہے نا کہ میں ہوں, میں فلان بندہ ہوں, فلان بندی ہوں, وہ جو اس کی ہے وہ قائم رہتی ہے. ایویسینا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ کہتا ہے یہ ڈیکارٹ جو ہے اس کو دو چیزوں میں لیتا ہے کہ سینس آف اویئرنیس ہے ایک باڈی کا, انسان کا, اور ایک اس کا مٹیریل ہے, جس طرح سے پلیٹو اور ایویسینا کہہ رہے ہیں. لیکن ایویسینا آگے پھر ایویسینا کا بھی ہے, تو ایویسینا جو ابن سینا ہیں
وہ فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ، یہ ان کا تھاٹ تھا، ڈیکارٹ کا تھاٹ پروسیس ایکسپیریمنٹ تھا. ایویسینا کا جو ہے وہ فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں ایویسینا فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ واز ویری سملر اینڈ ریچ آئیڈینٹیکل کنکلوژن. ٹھیک ہے نا، وہ اسی کے قریب قریب جو ہے نا، یعنی کہ ڈیکارٹ نے جیسے تھاٹ پروسیس کہ میں ہوں اور وہ والی سچویشن اور شیطان کی مثال کا دینا ڈیکارٹ کا، ایویسینا جو ہے اسی طرح سملر بات کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ہی وانٹ ٹو ایگزامن وٹ وی وڈ نو اف وی ور effectively, ٹھیک ہے، robbed of our senses and could not depend on them for information and could not depend on them for information. He asked us to imagine, ٹھیک ہے، imagine this، ٹھیک ہے، کہ you have just gone into existence and had the same level of intelligence supposed to that you are، ٹھیک ہے، blindfolded، ٹھیک ہے، and floating mind، ٹھیک ہے، air and your limbs، ٹھیک ہے، air and your limbs are separated from ٹھیک ہے each other, so you cannot touch anything. Suppose you are entirely without any sensation. Despite all of this, you would still know that you yourself exist. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کا فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ سمپلی ایویسینا کیا کہتے ہیں کہ آپ سمجھو کہ آپ ایک خلا میں معلق ہو، آپ کے یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ اپنے نہ ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکتے ہو، نہ ان کو محسوس کر سکتے ہو کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، نہ کانوں کو، نہ جسم کے اور بالوں کو، آنکھوں کو، ناک کو، یعنی کہ آپ کے مفلوج ہو ایک طرح سے. جیسے فالج ہوتا ہے، مفلوج ہوتا ہے، وہ سینسیشن ختم ہو جاتی ہے اس پارٹ آف دا باڈی میں، پھر بھی شاید محسوس ہوتی ہو تھوڑی بہت، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کہ مکمل ختم کر دی جائے، یعنی آپ ہوا معلق ہو اور یہ تمام سینسز جو ہیں آپ کے اعضاء کی ہیں وہ سینسز ختم ہو جائیں. اب جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہوں، میری ٹانگیں ہیں، میرے پاؤں ہیں زمین پہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح میں ایک چیئر پہ بیٹھی ہوں، تو مجھے اپنے وجود کا احساس ہو رہا ہے نا، وجودی احساس. وہ کہتے ہیں اگر اس احساس کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ، ہوا معلق کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے ایون دین جو سینس ہے نا کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میں ہوں، وہ رہتی ہے، جیسے ڈیکارٹ نے کہا تھا. اسی طرح سے ایویسینا بھی کہتے ہیں کہ وہ رہتی ہے. کہتے ہیں کہ بٹ وٹ از دا سیلف، تو پھر یہ سیلف کیا ہے؟ کہتے ہیں دیٹ وی فیل، ٹھیک ہے، آور سیلفس ٹو بی، ٹھیک ہے، اٹ کانٹ بی اینی پارٹ آف دا باڈی. یعنی کہ یہ جو سینس ہے نا کہ میں ہوں، میرا سیلف ہے، میرا کوئی سیلف ہے، یہ کسی پارٹ آف دا باڈی کے اندر نہیں ہے. اگر ہاتھ کٹ جائے گا تو میری سینس جو ہے اویئرنیس کی کہ میں انجم بخاری ہوں وہ ختم نہیں ہو جائے گی. میرے پاؤں ختم، میری باڈی کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، وہ جو سینس آف اویئرنیس ہے میری اپنی بارے میں وہ ختم نہیں ہوگی. کہنے کی اس کی مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بیکاز وی ڈو ناٹ نو دیٹ وی ہیو اینی، ٹھیک ہے، دا سیلف دیٹ وی افرم ایز ایگزسٹنگ ڈز ناٹ ہیو اینی لینتھ اور بریتھ اور ڈیپتھ، ٹھیک ہے. اٹ ہیز نو ایکسٹینشن اور فزیکلٹی. وہ کہتے ہیں جو سیلف ہے نا، یہ جو سیلف آف اویئرنیس ہے کہ میں انجم بخاری ہوں، میں ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کسی فزیکل فارم کے اندر نہیں لیا ہوا اس نے کہ میری وہ فزیکل فارم ختم ہو گئی تو میرا یہ سیلف آئیڈینٹی ختم ہو گئی. تو وہی والی بات ہے کہ انسان اگر انتقال کر جاتا ہے تو یہ جو اس کا فزیکل سیلف ہے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے سامنے سے ہٹ گیا، زمین میں چلا گیا، وہ سیلف اس کا فزیکل ختم ہو گیا. ایون دین جو شہداء ہوتے ہیں ان کا تو فزیکل سیلف بھی برقرار رہتا ہے. تو یہ فزیکل سیلف ختم ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو اویئرنیس ہے، سیلف کی اویئرنیس، وہ باقی رہتی ہے. اور وہ کہتا ہے اس کی کوئی ایسی کوئی لمبائی چوڑائی جیسے کہ میرا ایک قد ہے، ایک قامت ہے، گہرائی ہے، وہ چیز اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ چیز آپ اس میں نہیں لے سکتے کہ یہ میں جو سیلف اویئرنیس ہے کہ میں ہوں، اس کو کوئی فزیکلٹی نہیں دے سکتے. دنیا جیسے ناپتی ہے نا فزیکل چیز کو، مادے کو، کہ وزن رکھتا ہے، جگہ گھرتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو اویئرنیس ہے سیلف کی کہ میں ہوں، یہ آئیڈیا، اس آئیڈیا کی کوئی لینتھ، کوئی ڈیپتھ، کوئی وہ نہیں ہے. وہ یہ کہنے کا مطلب ہے اس کی. تو وہ کہتا ہے اس لیے آپ اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، یہ رہتا ہے.
If we were able to imagine, for example, a hand, we would not assume that it belongs to this self that you know exist. ٹھیک ہے، وہ یہی بات وہی جو میں نے ابھی آپ کو کر دی. It follows from this that the human self, what you are, is distinct from the body or anything physical. وہی بتا رہا ہے بس قصہ مختصر کہ ہیومن سیلف جو ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے ہیومن باڈی سے. ٹھیک ہے، ہیومن سیلف از اے ٹوٹل ڈفرینٹ تھنگ اور ہیومن باڈی از ٹوٹل ڈفرینٹ تھنگ. تو وہی والی بات آ گئی جو پلیٹو کر رہا ہے اور اس کے بعد ڈیکارٹ کر رہا ہے اور ایویسینا نے بھی وہی بات کر دی، لیکن مختلف وہ کہتے ہیں نا مختلف دلیلوں سے. تو یہاں پہ بات وہی آ گئی. ٹھیک ہے کہ ایک سیلف ہے، سیلف اویئرنیس ہے، وہ الگ ہے، اور ایک باڈی ہے جو الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کی حقیقت ہم نے بیان کرائی ہے. اب یہاں پہ ابن العربی جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ متنازع شخصیت بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو بنایا گیا ہے متنازع، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کچھ سمجھ نہ آئے اس کو متنازع بنا دو. ٹھیک ہے، یہ اصول رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جو چیز سمجھ نہ آئے، جو ہم نے قبول نہ کرنی ہو، ٹھیک ہے، اس کو متنازع بنا دیجئے. ٹھیک ہے، سوال کی گنجائش نہ ہو، دلیل کی گنجائش نہ ہو، تو وہاں پہ آپ اس کو متنازع بنا دیں اور اس بندے کو آپ پھر خارج الاسلام ہی کر دیں. حالانکہ اسلام میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے منہ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میری حقیقت مسلمان ہونے کی ہے، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پہ ایمان رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیغمبروں پر، اللہ کے تمام یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی وحدانیت سے لے کے سارا اس نے پورا کیا، اور بار بار وہ کہہ رہا ہے، اور آپ نے پھر وہ اگر اس کی کوئی بات اٹھا کر وہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا تو آپ نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. تو ون شوڈ بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے، جہاں تک میں بھی معاملات میں یہاں پہ گفتگو کر رہی ہوں، میرے آگے چل کے میرے یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کی تعلیم دوں، حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دوں. اس کے لیے علماء موجود ہیں، آپ جائیے وہاں پہ ان کو پڑھیے، سمجھیے. میں یہاں پر ہیومن سیلف جو ہے، اس کی باڈی، اس کی اسپرٹ اور اس پہ اٹیک جو ہیں وہ، اور ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ہم نے، کس طرح سے ان کو بچانا ہے تاکہ ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے رہیں، اپنی سیلف کی، اپنی روح کی پیورٹی حاصل کرتے رہیں، اس میں میری گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے، اور کون کون اٹیکرز کون کون سے ہیں، اینیمیز کون کون سے، تو میں یہاں پہ یہ بات کر رہی ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ متنازع شخصیت کسی کو بھی بنانے میں کسی کو بھی دیر نہیں لگتی ہے، فتویٰ کسی کے لیے جاری کرنے میں کسی کو کوئی دیر نہیں لگتی ہے. اور یہاں پہ میں قرآن کا کوئی درس نہیں دے رہی، میں کوئی عالم نہیں ہوں قرآن کی. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ جو سیدھی صاف قرآن پاک کی جو مثالیں ہیں اور ہدایات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. آپ لوگ سمجھیے، جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ دیکھیے، اس کو کمنٹ کیجئے اور اس پہ گفتگو ہوگی. اور میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں ریسرچ. جو اللہ پاک نے ہمیں روشنی دی ہے تو ہم اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو کنگالتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا جی، تو ابن العربی جو ہے انہوں نے کس طرح سے انسان اور انسان کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو متنازع بنایا گیا، وہی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ مقام دیتے ہیں، اور وہ واقعی اس کے لائق ہیں کہ انہیں اعلیٰ مقام دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ انہوں نے ان کا وحدت الوجود کا ایک نظریہ ہے. ٹھیک ہے، اسی میں پھر وہ روح بھی ڈیفائن ہوتی ہے، انسان بھی ڈیفائن ہوتا ہے. قصہ مختصر دیکھیے، میں وحدت الوجود کے اندر مزید ڈیٹیل میں جانا، وہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہ اسے سنیں. ٹھیک ہے، مختلف عالم ہیں، آپ انہیں سنیے، ان کو جانیے، سمجھیے اس نظریے کو. اور دیکھیے ایک بات، ہر کسی کو سنیے، دماغ کھلے دماغ سے سنیے، اپنی پھر ریسرچ کیجیے، قرآن پاک کو پڑھیے، اس میں سے سمجھیے کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، وحدت الوجود جو ہے انہوں نے، ابن العربی نے کہا کہ ہم وحدت الوجود کا نظریہ دیا، انسان کو آپ سمجھیں ان کے وحدت الوجود کے نظریے سے. کہتے ہیں کہ تمام انرجی جو ہم میں ہے، روح ہم میں ہے، وہ خدا کی دی گئی ہے. اس کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس نے اپنے جمال سے، کمال سے ہمیں تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے، soul is of the affair of my Lord. ٹھیک ہے، say the soul is of the affair of my Lord and mankind have not been given of knowledge except a little. یہ قرآن پاک کی وہی آیت میں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہی جو ہے فرماتے ہیں کہ سول جو ہے وہ میری طرف سے ایک امر ہے اور میں اس کا پورا علم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں ہی اس کے بارے میں جانتا ہوں. اور
مین کائنڈ کو تھوڑی نالج دی گئی ہے، اس بارے میں نالج دی گئی ہے مگر تھوڑی. اب یہاں پر دیکھیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مطلب سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، تو یہاں پر تعریف بھی اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نالج بھی کم انسان کو دی ہے، لیکن اسی جتنی نالج دی ہے وہ بہت کافی ہے ہمارے لیے. اب یہاں پر وہ وحدت الوجود میں یہی کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو مختصراً بتایا کہ تمام انرجی، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ میرے ہیں، لیکن میں نے اس کو جو پڑھا ہے سمجھا ہے اس کی انرجی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابن العربی کہتے ہیں کہ تمام انرجی جو ہم میں ہے، یعنی ہماری روح میں ہے، وہ ہماری روح کی انرجی ہے، وہ خدا کی دی گئی ہے، اس کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور اس نے اپنے جمال اور کمال سے ہمیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ یہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے روح، یعنی کہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، مجھ میں جو کچھ کمال ہے، جمال ہے، وہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. وحدت الوجود یہی ہے کہ یہ جو ہم اپنے الگ الگ وجودی طاقتیں لیے پھرتے ہیں، یہ نہیں ہے. روح جو طاقت ہے، منبع ہے پاکیزگی کا، انسان کی طہارت کا ایک وہ ہے. اللہ نے کیونکہ ہر روح کو طہارت کے مقام پہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ روح پھونکی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں، جب مٹی سے بنایا انہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. میں نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی، قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے خود روح پھونک رہا ہے اس پتلے میں. تو ہم میں جو انرجی ہے، روح کی جو انرجی ہے، جب روح آئی جسم میں مٹی کے پتلے میں، تو وہ جو انرجی ہے وہ آئی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آئی نا. اب یہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے ابن العربی نے ختم کر دیا. اس نے کہا کہ جناب جو کچھ، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم جو گناہ کر رہے ہو تو وہ کس کے کھاتے میں ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو بھائی سمجھو چیزوں کو. اب دیکھیے سورج ہے، سورج کی روشنی سے ستارے چمک رہے ہیں، کہ ستارے سورج بن جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مکمل سورج بن جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. خالق مخلوق کا فرق ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے نا ایک بہت پاکیزہ معیار ہے، یعنی کہ پہچانتی ہے اپنے رب کو، اس کو شناخت دی گئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا جو کوڈ ہے اس کی شناخت کا انسان کی روح میں ہے. اب یہ جو روح ہے وہ اس لیے وحدت الوجود کہا کہ تمام انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور جو انرجی ہماری روح میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انرجی ہے. یہ وحدت الوجود ہے. ہم اس کی انرجی سے چمکتی ہے ہماری روح. ٹھیک ہے. فیل کرتی ہے ہماری روح، محسوس کرتی ہے. ٹھیک ہے. احساس رکھتی ہے اپنا. ٹھیک ہے. اس لیے روح مرتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی انرجی ہے. ٹھیک ہے. یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے کہ ایک وجود کی وحدت، یعنی وحدت ایک ہونا، ایک اکائی ہونا. یعنی ہماری تمام کی روحیں جو ہیں ان کے جو نور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم میں جو انرجی ہے روحانی، روح کی، وہ اللہ سے آ رہی ہے. یہ ابن العربی کا کہنا تھا. یہ خالق اور مخلوق کا فرق نہیں ہٹا رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ ہٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر صفت کا حامل ہو میری، یعنی کہ اس معیار کا، اس کمال کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو دیکھیے، کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کتنے اعلیٰ معیار پہ نظر آتی ہیں ان پیغمبروں میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں، نبیوں، پیغمبروں میں کیسی صفات نظر. پھر اللہ کے اولیاء کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے ساتھ چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، جہاں ان کی یعنی کہ صحبت اختیار کرتے ہیں سکون محسوس کرتے ہیں. کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شفا مل گئی ہے. تو یہ سب ہے کیا؟ ان کی انرجی، ان کی روح کی انرجی جو ہے اللہ کی روح کی انرجی، اللہ کی انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کو فیل کرتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، اس سے منور ہوتی ہے. بالکل دن رات اللہ کے معرفت جو ہے ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کو جہاں جاتے ہیں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں اسے. تو یہ ہے کہ وحدت الوجود کا نظریہ تھا. ٹھیک ہے. اس پہ پھر جو ہے وہ آگے وحدت الشہود کا بھی، اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ لوگوں میں ابہام نہ پیدا ہو، خالق مخلوق کا فرق نہ ہٹ جائے، تو وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. وہ بھی اس کی رد نہیں ہے کہ وحدت الوجود کا رد ہے،
نہیں، اس کی مزید کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک جو ہے یہ ایک ڈپکشن ہے باڈی اینڈ سول کی. ٹھیک ہے، باڈی اینڈ سول کی ایک ڈپکشن ہے، باڈی اینڈ سول کی ایک ڈپکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابن العربی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے انسان کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے. انسان اس کے مادے کو، اس کے نفس کو یعنی باڈی کو، اور اس کی روح کو، ٹھیک ہے، ہارٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. ٹھیک ہے، کس طرح سے یہ فاصلہ طے ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی روح کدھر ہے، اس کا جسم کدھر ہے، کیا کیا معاملات ہیں، کس طرح سے وہ آخرت کا سفر طے کرتا ہے. یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ آپ لے لیجئے اسکرین شاٹ، یا آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ اس کا لے لیجئے اور اس کو زوم کر کے دیکھیے گا. یہ میں نے خود جو ہے انٹرنیٹ سے لیا ہوا ہے، اور جو ہے پھر وہ خود جس یہاں پہ بنایا ہے اسے. تو آپ اسے دیکھیے کہ دائروں کو اپنے ذہن میں رکھیے. یہ دو بڑے دائرے ہیں. ٹھیک ہے، دو بڑے دائرے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو جس میں سے نیچے جو ہے وہ دنیا کا دائرہ ہے، اور اوپر کا دائرہ جو ہے وہ آخرت کا دائرہ ہے. ٹھیک ہے، اور درمیان کے دائرے کو بھی نظر میں رکھیے کہ اس میں کیا ہے. یہ جو درمیان والا دائرہ ہے اس میں دیکھیے آپ کے جو ہیں اس میں اوور لیپنگ ہے، یعنی کہ نیچے والا دائرہ بھی درمیان کے دائرے کو ٹچ کر رہا ہے، اور اوپر والا یہ والا نیچے والا بھی اس درمیان والے دائرے کو اوور لیپ کر رہا ہے. اوپر والا بھی جو ہے درمیان والے دائرے کو یہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی اوور لیپنگ ہے. اب اس میں مختلف چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، میں بتاؤں گی. لیکن یہ نیچے کا دائرہ جو ہے یہ دنیا کا ہے، اور یہ آخرت کا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت دیکھیے. ٹھیک ہے، اوپر اللہ. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں تھوڑے اسی طرح سے اس کو ڈیفائن کرتی ہوں. ایک منٹ، کوئی چیز لے لیتی ہوں، یہ برش سا ہے ایک. یہاں دیکھیے، یقیناً آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دنیا کا دائرہ ہے. یہ دنیا کا دائرہ، انسان کو ہم ڈیفائن کریں، یہ دنیا کا دائرہ ہے. یہ انسان ہے، اسی دنیا کے اندر شیطان کا وجود رکھتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا وجود ہے. اس دنیا کے دو دائرے ہیں، نفس الامارہ بالسو. ٹھیک ہے، اور یہ المحلقات، غفلت. دنیا غفلت کی جگہ ہے، جائے غفلت بھی ہے. اتنی زیادہ اٹریکشنز ہیں یہاں پہ، اتنی زیادہ اٹریکشنز ہے کہ انسان غفلت میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نفس امارہ ہے. انسان کا ایک نفس ہے نا، انسان کا ایک نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، بچے پیدا کرنے کی، دولت اکٹھی کرنے کی، شہرت حاصل کرنے کی. یہ سارا نفس ہے انسان کا. ٹھیک ہے، نفس جو ہے وہ روح کا حصہ ہے، اور اس کو افیکٹ کرتا ہے روح کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا حصہ نہیں کہہ سکتے، اس کو افیکٹ کرنے والا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، نفس جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے، لیکن روح کو افیکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. یہ دیکھیے، ایک نفس کی ایک قسم ہے جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے، وہ نفس امارہ ہے، یعنی برائی کی طرف راغب ہونے والا نفس. دنیا میں برائی کی طرف راغب ہوتا ہے نا انسان، کتنی جلدی ہوتا ہے، کتنی اٹریکشن فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا میں کیا ہے، اس دائرے میں غفلت میں بھی انسان پڑتا ہے. شیطان کا وجود ہے، غفلت میں بھی پڑتا ہے. محلکات، ہلاک کر دینے والی چیزیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں، یعنی کہ ٹریول ہی نہیں ہو سکتا دوسری دنیا میں، اور اللہ کی معرفت ہی نہیں حاصل ہو سکتی کہ جب یہ ہلاک کر دینے والی جو چیزیں ہیں اگر ان میں انسان پڑ جائے. بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے، شراب نوشی، کیا رہ جاتا ہے انسان کا، ہے کیا حالت رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نشہ، شراب نوشی، زناکاری. ٹھیک ہے، جھوٹ سب سے بڑی چیز. ٹھیک ہے، بددیانتی، یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ برائیاں، یہ ہلاک کر دینے والی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، یہ محلکات ہیں. یہ دیکھیے، دنیا سے محبت کرنے والا نفس ہے، ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں. غفلت میں انسان رہتا ہے، شیطان جو ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، نفس کے ساتھ ہیں. یہ دیکھیے ایرو کا نشان ہے، اوپر کیا آ رہا ہے، درمیان کے دائرے میں نفس ہے.
یہ نفس ہے، نفس، ٹھیک ہے، اسی نفس امارہ جو ہے اسی نفس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں جو جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں، یہ نفس امارہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ڈالنے والا نفس ہے، یہ ایسا نفس ہے جو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ڈالتا ہے۔ اب اس نفس کو جو نفس امارہ ہے، محلقات ہیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑتے ہیں، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ یہ دیکھیے کہاں سے کنٹرول کرنا ہے، دیکھیے یہ دیکھیے لائن یہاں لکھا ہے جہاد النفس، جہاد النفس، ایسا جہاد جو تلوار سے نہیں ہے، اپنے نفس کو اب تلوار پکڑ کے اپنے خلاف نہیں کر سکتے کاروائی۔ جہاد النفس جو ہے وہ اپنی عادات کو، اپنے معاملات کو، جس پہ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ڈسپلن آف سول جب پیدا ہوگا وہ جہاد النفس ہے۔ ڈسپلن آف سول دونوں طرف، نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاد النفس، محلکات سے بچنے کے لیے جہاد النفس۔ اگر نفس امارہ سے بچنا ہے تب بھی جہاد النفس کرنا پڑے گا، نفس کا جہاد، محلکات سے بچنا ہے تب بھی جہاد النفس کرنا پڑے گا۔ پھر جہاد النفس جو ہے یہ دیکھیے سینٹر کا جو دائرہ ہے، اس کے اندر نفس کے اوپر کیا ہے؟ نفس کے اوپر قلب ہے، دل ہے، نفس کے اوپر قلب ہے، دل ہے، جہاں روح آتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نفس اثر انداز ہوتا ہے دل پر، روح پر، نفس اثر انداز ہوتا ہے قلب پر، روح پر۔ نفس جو ہے وہ عقل اور نفس جو ہے وہ اوور لیپنگ ہے، انٹلیکٹ اور نفس، جی کس وقت کھانا ہے، اس وقت نہیں کھانا، کس وقت جو ہے وہ آپ نے کتنی دولت اکٹھی کرنی ہے، دولت کیسے خرچ کرنی ہے، عقل نفس کے معاملات، ٹھیک ہے، اور یہ عقل اور نفس، قلب اور نفس، یہ اوور لیپنگ آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا نفس جو ہے آپ کی عقل کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ قلب کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نفس ہے، نفس اگر امارہ ہوگا روح کیا محسوس کرے گی؟ نفس اگر محلکات میں پڑا ہوا ہے تو عقل کیا ہوگی؟ عقل کا کوئی معیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ دیکھیے کتنی خطرناک چیزیں ہیں، نفس بالسو، المحلقات، یہ نفس پہ اثر انداز ہیں۔ اگر ان سے آپ جہاد النفس سے ذریعے چھٹکارا پاتے ہیں، قلب کی طہارت حاصل ہوگی، عقل شعور حاصل کرے گی، صحیح معنوں میں تہذیب اور اخلاق جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ پھر یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر لفظ النفس اللوامہ، یہ بہت ضروری چیز ہے، جہاد النفس کے ساتھ منسلک ہے، نفس اللوامہ یہ کیا ہے؟ یہ ملامتی نفس ہے۔ جب آپ کوئی بری کام کریں، جب ہم کوئی برا کام کریں، یہ ہمیں ملامت کرے گا، یہ ہمیں کہے گا تم نے غلط کیا ہے، تم غلط ہو، تم نے غلط کیا ہے، تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، اپنی برائی کو اپنی اچھائی سے دور کرو، اپنی برائی کو اپنی اچھائی سے دور کرو، آپ کو رات کے اندھیروں میں اٹھائے گا، جگائے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ نفس لوامہ آپ کو سول کا ڈسپلن دے گا، تہذیب اور اخلاق، یہ تمام چیزیں تہذیب اور جہاد النفس کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ جہاد النفس کے زمرے میں نفس لوامہ ہے، اللہ نے یہ بھی عطا کیا ہے، نفس لوامہ بھی عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تہذیب اخلاق ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ اچھے تہذیب اور مینرز جو ہیں وہ جہاد النفس کا حصہ ہیں۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس تمام عمل سے جب نفس بسو اور محلکات سے آپ نفس کو بچاتے ہیں، اس پہ جہاد النفس کرتے ہیں، لوامہ کا نفس استعمال کرتے ہیں، تہذیب اور اخلاق استعمال کرتے ہیں، تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نفس کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، نفس کی صفائی، اس کا عمل ہوتا ہے کس کے نتیجے میں؟ جہاد النفس کے نتیجے میں، نفس لوامہ حاصل کر کے تہذیب و اخلاق کے ذریعے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، نفس کو پاک کیا جاتا ہے، نفس کو پاک کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے نفس کو پاک کیا جاتا ہے، یہاں دیکھیے اس دائرے کے اندر جہاں قلب تھا، قلب کے اوپر روح بیٹھی ہے، قلب کے اوپر روح بیٹھی ہے، قلب کے اوپر روح بیٹھی ہے، دل کے اوپر روح بیٹھی ہے۔ دیکھ لیجئے کیا ہے دائرے میں، کیا ہے دائرے میں، دل پر کتنی چیزیں اٹیک کر رہی ہیں، دل پر کتنی چیزیں دل کے ساتھ منسلک ہیں، نفس ہے، عقل ہے، روح ہے۔ یہ دل صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جس میں 4 خانے ہیں، جو دھڑکتا ہے اور اس کی دھڑکن کی رفتار نوٹ کر کے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اتنے منٹ دھڑکے گا تو آپ نارمل ہے، اتنے منٹ نہیں، اتنی بار دھڑکے گا تو آپ نارمل ہے، آپ کا دل اتنی بار نہیں دھڑکا یا زیادہ دھڑکتا ہے تو اب نارمل ہے۔ جناب یہ دل، کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کو کہ یہ دل، اس پر نفس کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس دل پر عقل کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔
دل پر روح کا کیا مقام ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ. یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے. آپ کا قلب جس کو عقل کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، جس کو نفس کے ساتھ، جس پر روح، یہ روح دیکھیے آپ، روح دیکھیے، روح کہاں جا رہی ہے؟ اللہ، وحدت الوجود، وحدت الوجود، وحدت الوجود. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے تزکیہ نفس، وہی بات آ گئی کہ عقل کو تہذیب اخلاق دیا گیا. نفس اور عقل ان کو لوامہ نفس کے ذریعے ٹھیک کیا گیا، ان کو تہذیب اخلاق دی گئی، جہاد کیا گیا ان پر، ان کا تزکیہ ہوا. تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے اور چیزیں کیا ہیں تزکیہ کے ساتھ؟ تزکیہ نفس کی بات، نفس المطمئنہ، مطمئن رہنے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا نفس حاصل ہوا. یہ نفس حاصل ہوا. ٹھیک ہے، روح کو یہ نفس حاصل ہوا، روح کو یہ نفس حاصل ہوا. پھر روح نے منجیات کرنا شروع کی، منجیات کرنا شروع کی، عذاب سے دور کرنے والے اعمال وہ سر انجام دینا شروع کی. منجیات وہ کی، یعنی کہ ایسے اعمال کیے جو اللہ کے عذاب سے اسے بچائیں. ٹھیک ہے، انسانوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، پودوں کی خدمت، کائنات کی ہر شے کی خدمت، سلوک، اپنا رویہ، اخلاق، وہ لوگوں کی خدمت. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، جانوروں کی، بے جان اجسام کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے. ایسے اعمال کیے جو آپ کو طہارت دیتے ہیں اور آپ کی روح کو طہارت دیتے ہیں، اور پھر آپ کو آپ کی صحیح فطرت حاصل ہوتی ہے. وہ فطرت حاصل ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اشرف المخلوقات میں نے تم کو بنایا ہے. اشرف المخلوقات والی فطرت حاصل ہوتی ہے، مطمئنہ نفس حاصل ہوتا ہے، انسان کی فطرت، اس کی پاکیزہ فطرت اسے حاصل ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے اللہ سے جڑتی ہے ایسی روح تبھی حاصل ہوتی ہے. اور یہ آخرت کا دائرہ ہے، یہ آخرت کا دائرہ ہے جہاں پہ کام آئے گی آپ کی روح. کیا چیزیں ہیں آخرت کے دائرے میں؟ روح. ٹھیک ہے، نفس المطمئنہ. ٹھیک ہے، مطمئن نفس، آپ کی فطرت، منجیات، یہ کام آئیں گے، اچھے اعمال. ٹھیک ہے، اور مطمئن نفس اور آپ کی صحیح فطرت، یہ آخرت کا دائرہ ہے. اور پھر اللہ سے کنیکٹ تو ہے ہی روح. تو یہ دیکھیے کس طرح سے دنیا کا دائرہ ہے اور اس میں کیا کیا عوامل ہیں. اور یہ قلب کو دیکھیے، اس پہ کیا کیا اثر انداز ہو رہا ہے، کون کون سے بچاؤ کے طریقے ہیں. اور پھر ان سب سے نکل کے، اس دائرے سے نکل کے تمام عمل کر کے تزکیے کا آخرت کے دائرے میں پہنچتے ہیں. اور آخرت میں دیکھیے اوپر سب سے اللہ ہے، اور اللہ تو ابھی بھی جڑا ہوا ہے روح کے ساتھ. ٹھیک ہے، قلب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ دنیا میں. تو اس پوری پکچر کو سامنے رکھیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے ابن العربی جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں انسان کو دنیا اور آخرت میں، وحدت الوجود میں کے نظریے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہی کہ ہم میں جو کچھ نور ہے وہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے. ٹھیک ہے، رومی جبھی تو کہتا ہے کہ I do not exist، یعنی کہ مجھ میں جو کچھ ہے، جب ہے ہی تیرا تو پھر میری کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف نور کی بات، تو دیکھیے روح جو ایک نور ہے. جب ہم نے پیچھے 8 تناظرات دیکھے تھے قرآن پاک میں روح کے، اس میں 6واں اور 8واں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں روح کو انسانی روح، طاقت اور انرجی کے زمرے میں لیا گیا قرآن پاک میں. تو ان حوالوں کو آپ سامنے رکھیے. اور پھر یہ طاقت، انرجی، یہ روشنی، یہ طاقت، یہ کہاں سے ہے؟ اللہ سے ہے. جو بھی آپ نے پیچھے ڈپکشن دیکھی دائروں کی، کہ روح جو سینٹر میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو قلب کے ساتھ جڑی ہے، قلب کے اوپر ہے، وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ سے آ رہی ہے انرجی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اس نور کی اعلیٰ ترین، جب اس پاکیزہ ترین روح جو اللہ نے کریٹ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سورہ نور کی آیت ہے، دیکھیے آیت نمبر 35، کیونکہ انسان کو ہم روح میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال میں، جب میں کوٹ ان کوٹ اس طرح سے کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ اشارہ جو ہے کس کی طرف ہے، یہ یہاں ترجمے میں نہیں ہے،
لیکن اس کو ڈیفائن کیا ہے علماء نے، اور وہ علماء بھی میں آخر میں نام بتاؤں گی کہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک کا یہاں پر اس مخصوص چیز سے جو مراد لی گئی ہے وہ کس طرف ہے۔ تو سورہ نور آیت 35 میں ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال میں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فانوس میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ اسے ابھی وحی زبانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ خود اٹھا کے پڑھیے گا اسے، سورہ نور آیت نمبر 35۔ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ روح جو سب سے پاکیزہ، معطر اور اعلیٰ مقام کی اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روح مبارک ہے۔ ان کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال میں انہوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ روشن ہے، یعنی اللہ کا نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ نور یا روشنی کسی طاق میں رکھی ہوتی ہے، تو وہ طاق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جیسا وہ کہتے ہیں ہے، جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ طاق ایک جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے روشنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ طاق جو ہے سینہ اقدس، ٹھیک ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک جیسا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر چراغ نبوت روشن ہے، نبوت کا چراغ روشن ہے۔ وہ چراغ جو ہے وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فانوس میں رکھا ہے، یعنی کہ طاق چراغ جو ہے وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، نبوت کا چراغ روشن ہے۔ اور یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا جو فانوس ہے وہ روشن ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے، اب یہاں جو زیتون جو ہے وہ بہت ذکر کیا جاتا ہے، مبارک سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ مثال دی گئی کہ لوگ جانتے ہیں زیتون کے درخت کو، ٹھیک ہے، اور اس کی برکت سے اور اس کی اہمیت سے، ٹھیک ہے، اور اس کے فوائد سے، تو یہاں پر مثال دی گئی کہ زیتون کی مبارک درخت سے، یعنی کہ وہ ایسا درخت ہے، وہ درخت جو ہے یہاں پہ زیتون کا مبارک درخت مثال کے طور پہ دیا گیا ہے، یعنی کہ عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء اور رسول کے مبارک شجرہ نبوت۔ شجرہ نبوت جو ہے کہ اس نبی کے اوپر کون سا نبی تھا، پھر اس کے اوپر کون سے نبی تھے، پھر کون سے تھے، تو وہ جو شجرہ نبوت کا درخت ہے نا پورا، اس کا کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے ان سے روشن ہوا، ٹھیک ہے، یعنی گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ فانوس
ٹھیک ہے، یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے. یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت یعنی وہ انبیاء کی شجرہ سے یعنی کہ روشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کی مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے. نہ فقط شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف مشرق کے لوگوں کے لیے ہے اس کی روشنی، اس کے یعنی کہ یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے صرف مشرق کی طرف نہ صرف اس شجر کی روشنی دی ہے، یعنی کہ اس انبیاء کا جو درخت ہے اس میں سے انبیاء جو ہے وہ شرق میں بھی ہیں غرب میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ کہ انبیاء نہیں، یہاں پہ جو ہے روشن ہوا ہے یعنی اس مبارک شجرہ نبوت سے، یعنی کہ درخت ہے، نبوت کا درخت ہے جس میں سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آ رہی ہے، یہ روشن ہوا ہے. اور وہ جو ہے وہ صرف مشرق اور نہ مغرب، یعنی کہ یہ چراغ جو ہے جو روشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ نہ مشرق کے لیے صرف نہیں ہے نہ مغرب کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی کہ تمام طرف روشنی اس چراغ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ فقط شرقی ہے نہ غربی ہے بلکہ اپنا جب فیض یعنی کہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے، یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف اس کی روشنی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا جو فیض ہے، اس کا کرم ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. عالم تو اس دنیا کا، تمام عالمین جو دنیا کے علاوہ ہیں ان کے بھی یہ بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر شرق اور غرب کی تو بات ہی نہیں، وہ تو پھر عالمین تک بات پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر طرف روشنی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے وحی زبانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں. یہاں پر بات آ رہی ہے یعنی کہ ان کی پیدائش سے پہلے کی معاملات، یعنی کہ دنیا میں ظہور ہونے سے پہلے کے معاملات کی بات آ رہی ہے کہ وحی زبانی اور معجزات آسمانی. ٹھیک ہے، یا پھر یہ دنیا سے آنے سے پہلے ایک وہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ دنیا سے پہلے کا معاملہ ہے، یا پھر یہ معاملہ جو ہے کہ یعنی کہ پھر بھی وہ چمک رہے ہیں. تو وہ کہ پیغمبر نہیں بنے، نبوت ابھی تک ملی نہیں دنیا میں ان کو، یعنی کہ نبوت کے مرتبے پر دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، پھر بھی وحی زبانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نور ہے، وہ روشنی ہے. یعنی کہ ابھی دنیا میں منصب نبوت پہ وہ فائز نہیں ہوئے، یا پھر دنیا سے پہلے کے معاملات ہیں کہ وہ وحی زبانی اور معجزات آسمانی کی آگ جو ہیں، یعنی کہ ابھی تک معجزات ان کو نہیں ملے. اور وحی کا اترنا عمل جو دنیا میں ظاہر ہے، وحی تو دنیا میں ہی اترے گی نا، دنیا میں پیغمبر جب بنے تو پھر اس وحی اترنے کا عمل ہوتا ہے. تو وحی نہیں اتری ابھی تک اور معجزات نہیں ملے، لیکن پھر بھی وہ نور ہی نور ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بیفور بھی وہ نور ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نور کے اوپر نور ہے. ٹھیک ہے، نور کے اوپر نور. ٹھیک ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت. ٹھیک ہے، یعنی جو ان کا وجودی نور ہے وہ بھی نور ہے اور نبوت بھی ایک نور ہے، دو نور اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت جو ہے وہ نوری حقیقت جو ہے، اور جس طرح سے وہ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شجرہ جو نبوت کا شجر ہے اس کے ساتھ، اس شجرہ نبوت کے درخت کے ساتھ، اور وہاں سے نور لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس نور کو ان کے قلب کے اندر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس روشن چراغ کو، اور وہ طاق جو ہے وہ سینہ ہے، ان کا سینہ مبارک ہے، اور وہ جو چراغ ہے وہ ان کی قلب کے اندر رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ دیکھیے کہ کیا مطلب ہے کہ جو دل کی حقیقت ہے، دل کے اندر جو چیز ہے وہ نوری ہے، معاملات نوری ہیں، معاملات انرجی کے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ بات کہیں گے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ مطلب انسانوں میں سے بھی تو انسان ہے نا، تو ان کے معاملات جو دوسرے سونا کھانا پینا ہے وہ معاملات ہیں، تو اس طرح سے ہم تو کبھی تصور نہیں کر سکتے، ان کے معیار کو کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے یعنی کہ معیار سے مطلب ان کے مقام اور اس کے رتبے کو ہم تو اگر ان کے
پاؤں کی خاک کا ایک ذرہ اگر ہم بن جائیں، ہماری تو دنیا اور آخرت سنور جائے. سمجھ آئی؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ اعلیٰ ترین نور کی مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اعلیٰ ترین نور. اب نور میرے دل کے اندر بھی اللہ کا نور ہے، آپ کے دل میں بھی اللہ کا نور ہے، کافر کے دل میں بھی ہے بھائی. سمجھ گئے؟ اللہ نے سب کے اندر روح پھونکی ہے نا. تو معیار اور لیول مختلف ہیں. ٹھیک ہے، لیولز مختلف ہیں. روح کو اپنی آگاہی کس طرح سے ہے. روح عذاب میں ہے، روح مطمئن ہے، راضی بالرضا ہے، شکر میں ہے. وہ پھر اس کو معیار، اس کے لیول الگ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ پھر الگ الگ لیول پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہاں پہ جو نور کی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نوری حقیقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اور وہ نوری حقیقت ہر بندے کی بھی ہے، وہ اس طرح کی نہیں، کبھی بھی نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ہم جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کے انرجی سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہنے کی میرا مطلب ہے. اب یہ جو یہاں پر ساری وضاحت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی اور طاق کی، یہاں پر یہ بات آئی سینہ مبارک کی اور قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چراغ رکھا ہوا ہے. تو یہ تمام جو وضاحتیں کی گئی ہیں، یہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تابعین میں سے کعب الاحبار، سعید بن جبیر، ابو عالیہ اور الضحاک بن مزاحم کا بیان کردہ معنی ہے، جسے امام عبد بن حمید، ابن جریر الطبری، ابن المنذر، ابن ابی حاتم الرازی، ابو منصور الماتریدی، الطبرانی اور بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے. یہ www.dawatesslami.net سے میں نے اس کو لیا ہے، آپ خود بھی جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. www.dawatesslami.net. ٹھیک ہے، تو یہی بات آ گئی کہ یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ روح ایک طاقت اور انرجی کے طور پہ ہم نے اس کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، ابن العربی نے بھی یہی کہا. اور پھر دوبارہ سے میں نے آپ کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی بتائی کہ کس طرح سے اللہ کا نور، وہ تو اعلیٰ ترین نور کی مثال ہے نا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا، تو اس کا جو نور ہے، اس کی جو روشنی، اس کی جو انرجی ہے، فورس ہے، اس کی لائف فورس، یہ انرجی. ٹھیک ہے، یہ نور روشنی کیا ہے؟ روشنی جو ہے، آپ نے سائنس بھی اس کو روشنی کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ انرجی کی فارم ہے. روشنی انرجی کی فارم ہے، طاقت کی فارم ہے، طاقت کی قسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نور، یہ انرجی، یہ روح جو ہے ہماری، جس کا مقام دل ہے، جس کی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اس کے اندر یہاں چراغ کا روشن ہونا اور اس میں روشنی ہونا اور نور کی بات، یہ سارا جو آپ پڑھیں خود دیکھیے سورہ نور آیت 35 کو، تو پتہ چل جائے گا. اور پھر اسی طرح سے ہم مطلب اس طرح سے تو نہیں، مطلب ہم بھی انسان ہیں، مطلب تو اس میں ہمارے بھی بدرجہ اتم جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اس حوالے سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ہم نے نور کو جگہ دی ہوئی ہے. جتنی ہماری کوشش ہے، جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم خود کو بچاتے ہیں. جب میں نے یہ دو دائرے آپ کو ابن العربی والے بتائے، ڈپکشن انسان کی روح کی، تو کس طرح سے ہم مہلکات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کس طرح تزکیہ نفس کتنا کرتے ہیں، پھر ہم نفس جو ہے لوامہ کی طرف جاتے ہیں، اس میں پھر منجیات کرتے ہیں، کس طرح سے تہذیب و اخلاق کے دائرے اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے ہم پھر جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں روح کی، اور وہ یعنی کہ جو ہے اللہ سے کنیکٹ ہوتی، فیل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتی ہے. وہ تو اس کو پتہ ہے روح کو کہ میرا مالک کون ہے، میرا آقا کون ہے. وہ ہم تک جو ہے بیچ میں جو یہ دنیا آ گئی نا غفلت والی، نیچے کا دائرہ دیکھیں اس میں غفلت لکھا ہوا ہے، تو جو غفلت کے اندر ہم پڑے ہیں، تو وہ اس کی جو گرد ہے اس کو ہٹے گا تو پھر نیچے صاف شفاف کا پانی نکلے گا نا، وہ کنویں کا. تو وہ پھر وہ امام غزالی والی بات آ جاتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ روح جو ہے نور ہے، روشنی ہے، لائف فورس ہے. ٹھیک ہے، اٹ شوڈ بی کلینڈ، اٹ شوڈ بی پیوریفائڈ. ٹھیک ہے نا، ادروائز کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے. یہ کہنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہاں سے بھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو اس وقت ان کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، اس وقت ہی طے ہو گیا تھا کہ کتنی روحیں اس کے بعد آئیں گی
اور ان کے ذریعے سے پھر ان کے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تمام نسل کو نکال کر کے ان کی جانوں کو ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا گیا تھا. سورہ الاعراف میں جو ہے 172 میں یہ دیکھیے. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم علیہ السلام کی پشتوں سے، ٹھیک ہے، ان کی نسل نکالی اور انہی کی جانوں پر گواہ بنایا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بول اٹھے کیوں نہیں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں، ٹھیک ہے. ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے. ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں یعنی کہ دیکھیں نا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ روحوں کو جب نکالا آدم علیہ السلام کے، اس سے سارے روحیں جو ہے وہ تمام نکالیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں بعد میں، ان کی پشتوں میں سے بھی نسلیں اللہ تعالیٰ نے جتنی روحیں تھیں وہ نکالیں اور ان سے عہد لیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے عہد دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو معرفت نہیں دی تھی، معرفت ان کو تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ مجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ معرفت اللہ نے ان روحوں کو دی ہوئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں. ٹھیک ہے، اور میں تمہارا رب ہوں کہ اللہ خود روح پھونکی ہے، تو اسی لمحے اس کو معرفت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور مجھ میں انرجی کہاں سے ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عہد لیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ٹھیک ہے، عہد لیا. تو روحوں نے کہا بول اٹھے کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر بریکٹ میں ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ گواہی انسانوں نے دی ہے، روحوں نے گواہی دی ہے. تو روح جانتی ہے کہ میرا رب کون ہے. تو یہاں پر جو وحدت الوجود والی بات آتی ہے، تو وہ دیکھیے روح کو اویئرنیس اللہ نے دی ہوئی ہے. روح کی وحدت یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جانتی ہے کہ مجھ میں جو طاقت ہے، مجھ میں جو انرجی ہے، میرا جو کریٹر ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو روح ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اب یہ کہ روح جو ہے وہ انرجی اور طاقت کے زمرے میں اس کو آگے لے کر کے چل رہی ہوں. ٹھیک ہے. نور، انرجی، طاقت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم آگے چل رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ایک دعا بھی ہے یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. اور اس دعا سے بھی انسان کی جو ہے نا حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ مادی نوری ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ ایک دعا ہے بڑی پیاری سی، کہ کیا ہے کہ میں آپ کو سناتی ہوں. اور یہ دعا جو ہے وہ آپ جو ہے www.myislam.org، ٹھیک ہے، اور حصن المسلم جو ہے یہ یہاں حوالہ ہے 19. اور اس کا جو ہے اس کی ویریشنز ہیں اس کے اندر، کہیں کسی اور طرح سے الفاظ کا کچھ ہوگا، یعنی کہ کچھ ویریشنز ہیں اس دعا کے اندر. اس کی ویریشنز دعا کی ایگزسٹ کرتی ہیں. سی آلسو وہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری 63:16، صحیح الالبانی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے المفرد، ٹھیک ہے نا، الادب المفرد 695، اور وہ جو ہے اسی طرح سے جامع الترمذی جو ہے وہ 3419. تو یہ حوالے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کہ یہ ریفرنسز ہیں کہ صحیح بخاری میں 63:16 میں سے دیکھیے، ٹھیک ہے، صحیح الالبانی، ٹھیک ہے، الادب المفرد اس میں 695 میں دیکھیے، ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہاں جی جامع الترمذی میں 3419 میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اس دعا کو جس سے انسان کی نوری حقیقت سے پردہ ہٹتا ہے. پھر میں اس کے بعد یہ لیکچر کو ختم کر دوں گی آج کا ولاگ. کہ دیکھیے او اللہ پلیس لائٹ ان مائی ہارٹ اینڈ آن مائی ٹنگ. پلیس لائٹ ان مائی ہارٹ یعنی دل میں میرے روشنی داخل کیجیے، ٹھیک ہے نا، رکھیے. اینڈ آن مائی ٹنگ اور میری زبان پر، دل پر، زبان پر.
and on my tongue light, and in my ears light, and in my sight light, and above me light, and below me light. ٹھیک ہے. and to my right light, and to my left light, and before me light, and behind me light. Place in my soul light, magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light, and make me a light. Make for me light, and make me a light. Oh Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light, and in my blood light, and in my hair light, and in my skin light. Oh Allah, make for me a light in my grave, and a light in my bones. Increase me in light, increase me in light, increase me in light. Grant me light upon light. آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نور کو، اس طاقت کو، اس انرجی کو جسم کے ہر عضو کے لیے مانگا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی میرے روشنی رکھیے، پیچھے بھی روشنی رکھیے، دائیں بھی روشنی رکھیے، بائیں بھی روشنی رکھیے، آنکھوں میں روشنی رکھیے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو پڑھیے ذرا. ٹھیک ہے. زبان پہ، دل میں، زبان میں. ٹھیک ہے. نظر میں. ٹھیک ہے. رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، بیک. ٹھیک ہے. یہ اور پھر یہ کہ میری لائٹ کو میگنیفائی کیجئے. ٹھیک ہے. ایمپلیفائی کیجئے. یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ میگنیفائی کیجئے. کسی چیز کو جب میگنیفائی کرتے تو بڑا ہو کے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایمپلیفائی کیا جاتا ہے. یا آپ یہ انرجی، یہی بات جو امپورٹنٹ ہے نا یہاں پہ، کہ انسان جو ہے اس کا جو وجود ہے وہ نوری ہے نا، اس کی جو انرجی اللہ سے آ رہی ہے. تو اللہ اس کو وہ کہتے ہیں، دعا کتنی خوبصورت ہے کہ میگنیفائی بھی کیجئے، ایمپلیفائی بھی کیجئے. دیکھیے نا بات وہیں آ گئی نا، فریکوینسی، انرجی، وائبریشن. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے اگر ہے تو وہ یہی ہے. اگر کیا ہے، اگر مگر ہے ہی نہیں، ہے ہی یہی فریکوینسی، انرجی اور وائبریشن. ٹھیک ہے نا. کہ ہماری ایک فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. انرجی ہے، اس کے اندر وائبریشن ہے، اور اس کی ایک فریکوینسی ہے. تو دعا دیکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ میگنیفائی کرنا ہے، کر دو اللہ پاک، اور اس کو ایمپلیفائی بھی کر دو. تو انرجی کو میگنیفائی بھی کرتے ہیں، اس کو ایمپلیفائی بھی کرتے ہیں. اس کے فریکوینسی کو چینج کیجئے، نیچے سے اوپر جائیے، اور اوپر جائیے، اور اوپر جائیے. ٹھیک ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آگے کیا ہے کہ میگنیفائی اور ایمپلیفائی کے بعد کیا ہے، میک فار می لائٹ، کہ میرے لیے روشنی کیجئے، اینڈ میک می اے لائٹ، اور مجھے لائٹ بنا دیجئے، مجھے روشنی بنا دیجئے، انرجی بنا دیجئے. او اللہ، گرانٹ می لائٹ اینڈ پلیس لائٹ ان مائی نروس. میری نروس کے اندر، اعصاب میں بھی لائٹ رکھیے. اینڈ ان مائی باڈی لائٹ، اور یہ جو میری ظاہری جسم ہے اس کے اندر بھی روشنی کیجئے. اینڈ ان مائی بلڈ لائٹ، میرے خون کے اندر روشنی، نور، انرجی. اینڈ ان مائی ہیئر لائٹ، اسکن لائٹ. او اللہ، میک فار می اے لائٹ ان مائی گریو. ٹھیک ہے نا. اینڈ اے لائٹ ان مائی بونس. دیکھیں قبر میں روشنی. ٹھیک ہے. اور پھر میری ہڈیوں کو بھی روشن کیجئے. دیکھیے انکریز می ان لائٹ، انکریز می ان لائٹ. بڑھا دیجئے میری روشنی، بڑھا دیجئے میری طاقت، بڑھا دیجئے میری طاقت. انکریز می ان لائٹ، انکریز می ان لائٹ. 3 دفعہ کہا ہے. گرانٹ می اپون لائٹ، گرانٹ می لائٹ اپون لائٹ. تو مجھے یعنی کہ میں روشنی کے اوپر روشنی دیجئے. وہی والی بات جو اللہ پاک نے یہاں نہیں فرمائی سورہ نور میں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، گویا وہ ذات دوہرے نور، نور وہ نور کے اوپر نور ہے، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے. تو اللہ نے تو ان کو تو ڈبل نہیں ہے نا، یعنی نور وجود، نور نبوت. ہم انسان ہیں، ہماری تو بھی ہماری حقیقت ہے نا، ہم بھی اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے ہمارا تو نور نبوت تو نہیں،
لیکن جو ہماری وجودی نور کی حالت ہے ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اس پہ کوشش کریں گے یعنی ایمپلیفائی ہو جائے، میگنیفائی ہو جائے، ڈبل ٹرپل ہوتا چلا جائے، یہ فریکوینسی اللہ کے ساتھ بڑھتی چلی جائے جو روح کی ہے، اور ہم پھر محسوس کریں. دیکھیں یہ جو مراقبے صوفیوں نے جو مراقبے رکھے ہیں، مراقبہ میڈیٹیشن کرواتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، عیسائی لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، ہندو لوگ مراقبے کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ گاڈ کی انرجی کو فیل کرنا اپنے قلب میں، یہی تو مراقبہ ہے. پھر اپنے قلب کے اندر سے جو روح کا مقام ہے، روح کو تنگ کرنے والی چیزیں وہ دور کرنا، تزکیہ نفس کے مراقبے ہیں. وہ سارے ہیں کیا؟ وہ یہی ہیں کہ اپنی فریکوینسی ٹھیک کرو، اپنی نوری فریکوینسی آپ کی جو ہے، نوری فریکوینسی اپنی چیز صحیح کر لو، سارے معاملات درست ہو جائیں گے. یہ دعا کتنی پیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس میں انسان کی نوری ہے، حقیقت سے پردہ بھی اٹھ جاتا ہے کہ یہ جو نور ہے اس کو ہی پیوریفائی کرنا ہے، اس کو ہی میگنیفائی کرنا ہے، اس کو ہی ایمپلیفائی کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. تو آج یہ پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے بات کی کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے تو ابن العربی کی، کہ ابن العربی جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سارا جو میرے اندر نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ نے ان تمام معاملات میں دیکھ لیا کہ انسان کی جو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے پلیٹو، ڈیکارٹ اور ایویسینا اور پھر جو ہے ابن العربی، کس طرح سے انہوں نے روح کو بیان کیا ہے، دل کو بیان کیا ہے، اور کس طرح سے آپ نے وہ ڈپکشن جو ہے وہ دائروں والی وہ دیکھی ابن العربی کی. تو سب میں یہی ہے کہ انسان کی جو ہے وہ جو نوری حیثیت ہے وہ ڈومیننٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو دنیا کے لیے ایک شکل دی گئی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، جو ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ وجودی حیثیت ہے وہ رکھتا ہے. یہ باقی حقیقت ہماری نوری ہے. وہ دعا میں بھی آپ نے دیکھ لیا. میں نے پھر آپ کو جو ہے یہ جو قرآن پاک کی آیت سورہ نور کی آیت 35 یہ بھی آپ پڑھیے، ٹھیک ہے. تو میں یہاں تک پہنچے ہم کہ جناب یہ نور ہی ہے، یہ روشنی ہی ہے، یہ انرجی ہی ہے، خدا کی انرجی ہے، خدا کی طاقت ہے، خدا کا نور ہے. اس کا مقام ہمارا دل ہے، ہمارے جسم کا ہر عضو ہے، آنکھیں، کان، دل، گردے، جگر، ہر جگہ یہی انرجی ہے. ہم کہتے ہیں جناب فلاں کو بیکٹیریا لگ گیا، فلاں کو وائرس لگ گیا. جناب فریکوینسی خراب ہے، فریکوینسی خراب ہے. اس پہ ہم آگے آئیں گے تو اب دیکھیے گا مینلی پی ہال، ڈاکٹر ویلری ہنٹ، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہے، یہ جو نور ہے جسم کے اندر، جسم کے ہر حصے میں، اور جس کا مقام سب سے بڑا جو ہے وہ بادشاہ کنگ آپ کا دل، جہاں پہ روح کا اصل مقام ہے وہ، اور پھر جو یہ دوسرے اعضاء ہیں ان کے اندر جو روح کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ اور بھی مقامات ہیں نا. روح آپ کے کانوں کے اندر، آنکھوں کے اندر، ہاتھ پاؤں، یہ عضلات سارے روح کے ساتھ کنیکٹ ہیں. جو دل اس کا مقام ہے، تخت ہے. تو وہاں جو انرجیز ہیں وہ کیسے متاثر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، غلط اعمال سے، افکار سے، اعمال سے پھر روح متاثر ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتی ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، وہیکل خراب ہو جاتی ہے. اور ہم سارا وقت وہیکل کی فکر میں رہتے ہیں اور وہ جو نوری حیثیت ہے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ریفلیکشنز جو ہیں میرے لائٹ کے اوپر، میں اس کو آگے کنٹینیو کروں گی تھوڑا سا، اور پھر مادے کی جو ہے حقیقت پر جو دنیا جو ہے ساری لگی ہے، سائنس جو ہے وہ مادی وجود کے طور پہ لیتی ہے نا کہ خلیہ ہے، اور خلیے کے اندر مختلف عمل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سانس لینا ہے، سانس لینے میں آکسیجن جاتی ہے، دل جو ہے وہ ایک دھڑکتا ہے. دل کس طرح سے دھڑکتا ہے، کون سا کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے دھڑکتا ہے، وہ سارے کیمیائی عوامل میں لیتا ہے، طبیعتی عوامل میں لیتا ہے انسان کو، اور وہ کس طرح سے مادے کو لیتا ہے وہ دیکھ لیں گے انسان کو. اور یہ لائٹ کے اوپر جو کچھ اور ریفلیکشنز ہیں وہ میں ڈال کے تو انسان کی یہ جو مادہ ہے، مادے کا اور انسان کی جو مادی حقیقت جس کو دنیا جو ہے سائنس جو ہے وہ مادے کے طور پہ لیتی ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سچویشن ہو گئی، اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں پھر جو مادی حقیقت ہے اس میں مختلف فلسفیز آ جائیں گی، ان کے اندر دیکھیں گے کہ مادے کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، پھر سائنس مادے کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا کنکلوژن دے دیں گے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ روح ہے یا مادہ ہے یا دونوں کا جو ہے وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے. اور یا پھر مادہ جو ہے
صرف اور صرف ایک ظاہری جو ہے وہ ایک حیثیت کے لیے دنیا میں آپ کو ایک وجودی حیثیت دینے کے لیے نظر آ رہا ہے. اصل میں انسان کی جو حقیقت ہے وہ نوری ہے، انرجی ہے، جو کہ میرا بھی یہی ہے کنکلوژن. تو یہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ فلاسفہ کے تحت، اور یہ جو پیاری سے ایک میں نے آپ کو دعا بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نور اور انرجی کے بارے میں تھی، جسم کے ہر عضو کے بارے میں، دل کے بارے میں، روح کے دل کے بارے میں، آنکھوں کے کانوں کے بارے میں، بالوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. تو کانوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کانوں کے بارے میں بھی یقیناً اس میں ہوگا، کیونکہ مجھے الفاظ ادھر ادھر، ہاں جی کانوں کے بارے میں بھی. تو یعنی کہ ہے اس طرح سے آپ دعا کو دیکھیے گا، پڑھیے گا. اور میں نے آپ کو اس کا سائٹ بھی بتا دی ہے کہ www.myislam.org، ٹھیک ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے. تو اس میں آپ یہ دعا کو دیکھ لیجئے گا. باقی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل اس کو کہ روح جو ہے انرجی ہے، اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر کے آگے جو ہے مادے کو ڈسکس کریں گے کہ مادے کی کیا حقیقت ہے، اور انسان کی اگر مادی جو حیثیت ہے تو پھر اگر اس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ڈیفائن کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اپنی انرجی کا خیال رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی انرجی کا بھی خیال رکھیے گا کہ کہیں ہماری انرجی سے وہ تو نہیں متاثر ہو رہے، ٹھیک ہے. مثبت انرجی رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ایمپلیفائی اور میگنیفائی کرنے کے لیے کوشش کیجیے. والسلام، اجازت چاہتی ہوں.